میرے عزیزو، کلام کرنے سے پہلے تھوڑی سی انفارمیشن کہ جو ہمارا چرچ ہے، کیتھولک چرچ، پرانے عہد نامے میں ایک ٹیمپل یا قربان گاہ ہوتی تھی اور پھر ایک عبادت خانہ ہوتا تھا۔ جو ٹیمپل ہے اس میں صرف قربانیاں ہوتی تھیں، لوگ اپنے جانوروں کو گناہوں کی مغفرت کے لیے پیش کرتے تھے اور پھر لاوی کے قبیلے میں جو کاہن ہوتے تھے وہ انہیں ان جانوروں کو قربان کرتے، اور جو جانور کا خون ہے کچھ التار پر اور کچھ جو قربانی لے کر آتے تھے ان پر چھڑکتے تھے۔ تو یہ عہد کا نشان ہوتا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا نشان تھا، علامت تھی۔ تو یہ صرف ٹیمپل میں ہوتا تھا، جیسے اردو میں ہم قربان گاہ کہتے ہیں۔ اور پھر کلام یا جو شریعت تھی اسے پڑھا جاتا تھا، تو یہ عبادت خانے میں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ خدا یسوع مسیح جب بھی گیا تو وہ عبادت خانے میں گیا۔ جب اشعیا نبی کا تمار سے دیا جاتا ہے تو وہ عبادت خانے میں گیا اور اسے اشعیا نبی کا تمار دیا گیا، اس نے پڑھ کر تمار واپس کیا اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ تو پرانے عہد نامے میں یہ دو جگہ تھی، لیکن خدا یسوع مسیح کے آنے سے یہ دو جگہیں ایک ہو گئی، جسے آج ہم چرچ کہتے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ جب کلام ہوتا ہے، تلاوتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر وعظ ہوتا ہے، تو یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا قربانی کا حصہ ہے، جب کاہن التار پر جاتا ہے۔ قربانی، خدا یسوع مسیح جو برہ بنتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے قربان ہونے کے لیے۔ تو چرچ جو ہمارا کیتھولک چرچ ہے، اس میں یہ دو حصے ہیں عبادت کے، پہلا کلام اور پھر اس کے بعد قربان گاہ، کہ جہاں پر قربانی ہوتی ہے۔ تو بہت دفعہ جب ہم ایک دو دفعہ میرا ایسے موقع ملا دوسرے چرچ میں جانے کا، پروٹسٹنٹ یا کوئی اور، تو ہم کیتھولک کو عادت ہے کہ جب ہم نے چرچ آنا ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ کیونکہ عہد کا صندوق جس میں خدا یسوع مسیح کا بدن ہے، اس کی حضوری ہے، خدا کی حضوری ہے، اس کے بیٹے کی حضوری ہے، تو ہم چرچ میں انٹر ہوتے ہی سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے، اور یہ وہ گھر ہے جہاں پر خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹا اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اور یہ سارا منظر جو ہے، ہم کلام ہونا، کلام، خدا کے کلام کو سننا، اور پھر اس کا بیٹا جو قربان ہوتا ہے، یہ سارا منظر آسمانی منظر ہے، آسمانی ہیکل۔ یہ سب کچھ ہم یہاں پر کرتے ہیں، اور جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، آسمانی ہیکل کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس زمین پر جب ہم بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، روح القدس بھی ہے، اور قربانی بھی ہوتی ہے، پھر پاک کلام کے ذریعے جو ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور بیٹھ کر ہم اس کے باتوں کو سنتے ہیں،
تو یہ سارا ماحول جو ہے یہ آسمانی منظر ہے. آسمانی ہیکل یہاں پر زمین پر جب ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے وہ ہیکل کا منظر ہوتا ہے. وہاں پر بھی فرشتے ہیں جو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, مقدسین ہیں جو جماعت میں ہوتے ہیں, اور پھر بیٹا جو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے, اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو میرے زو, یہ عبادت جس میں ہم شامل ہوتے ہیں یہ پرانے عہد نامے کا بھی منظر پیش کرتی ہے کہ پرانے عہد نامے میں کیسے قربانی ہوتی تھی, پھر کلام ہوتا تھا, اور یہی سارا کچھ آسمان پر بھی ہوتا ہے, اور وہی سارا کچھ ہم یہاں پر اس زمین پر رہتے ہوئے اس کا تجربہ کرتے ہیں. اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وقت پر آئیں گے تو سارے منظر کا, سارے ماحول کا جو فضل ہے, برکت ہے, وہ آپ لیں گے. نہیں تو آدھی آدھی برکت, آدھا آدھا فضل ہم لے کر جاتے ہیں. ابھی ہم آج کے کلام کی طرف آتے ہیں. آج کا کلام پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کے تمار سے ہم نے سنی. اشعیاء نبی ہم کلام ہوتا ہے بن اسرائیل کے ساتھ, اور بن اسرائیل اس وقت بابل کی غلامی میں ہے. بابل کے لوگ وعدہ کی سرزمین میں بن اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو غلام بنا کر بابل میں لے جاتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے مصر میں وہ غلام بن جاتے ہیں. تو وہاں سے موسیٰ ان کو نکال کر لے آتا ہے. ابھی یہاں پر بابل کی اسیری میں ہے تو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کون نکال کر لے کر جائے گا. اور جب بابل کی اسیری میں لے کر جاتے ہیں تو وہ جو صحت مند لوگ ہیں, صحت مند جو کام کر سکتے ہیں, صرف ان کو لے کر جاتے ہیں. باقی جو بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, ان سب کو چھوڑ جاتے ہیں. لیکن حالات دونوں کو ایک جیسے ہی ہیں, اور بن اسرائیل کے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. اس موقع پر اشعیاء نبی آتا ہے, اور اشعیاء نبی انہیں یاد دلواتا ہے سارا کچھ کہ کیسے تم مصر میں تھے, خدا کیسے وہاں سے آپ کو نکال کر لے کر آیا, پھر 40 سال آپ بیابان میں رہے, تو کیسے خدا بیابان میں بادلوں کے ذریعے چھاؤں کرتا رہا, آگ کے ستونوں کے ذریعے رات کو آپ کے لیے روشنی کرتا رہا, بیابان میں آپ کے لیے من برساتا رہا, بیابان میں آپ کے لیے چٹانوں سے پانی مہیا کرتا رہا, کہ جہاں پر یہ سارا کچھ ہونا ناممکن تھا, لیکن خدا نے آپ کو یہ سب کچھ مہیا کیا. آپ کو کسی چیز کی کمی اس نے بیابان میں نہیں آنے دی. جانوروں سے بھی وہ آپ کو محفوظ رکھتا رہا. تو آج اگر بابل کی غلامی میں ہو تو کیسے یہ سارا کچھ تم بھول سکتے ہو؟ اگر مصر سے نکال آیا, اگر بیابان میں سے بچا کر وعدے کی سرزمین میں لے کے آ گیا تھا, تو اگر بابل کی اسیری میں ہے تو یہاں سے بھی وہ آپ کو نکال کر لے آئے گا. ابھی اسرائیل کی یہ حالت ایسے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے آپس میں جو تعلقات تھے وہ خراب ہو گئے, وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, اور جو بن اسرائیل کے 12 قبیلے تھے 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک طرف 2 قبیلے اور دوسری طرف 10 قبیلے تھے. جو 2 تھے انہیں یہودا کہتے تھے, اور جو 10 تھے انہیں اسرائیل کہتے تھے. یہ آپس میں جب بٹ گئے, طاقت بٹ گئی, ان کے اندر جو اتفاق تھا وہ ختم ہو گیا, تو بابل نے حملہ کیا اور 2 قبیلے جو تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا. یعنی ان کے اندر جو کمی آئی, ان کے اندر جو نا اتفاقی آئی, باہر کی قوم نے اس کا فائدہ اٹھایا. ایک طرف بابل والے ان پر حملہ کرتے ہیں, دوسری طرف
اسیری میں جو 10 قبیلے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ساری بن اسرائیل غلام بن جاتے ہیں ان کی اس غلطی کی وجہ سے کہ آپس میں وہ بٹ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی خدا انہیں معاف کرتا ہے، ان کے ان برے کاموں کو وہ معاف کرتا ہے اور اشعیا نبی کو بھیجتا ہے کہ انہیں بتا کہ میں تمہیں چھڑا کر واپس وعدے کی سرزمین میں لے کر جاؤں گا۔ میرے جو اشعیا نبی کے اس کلام میں 2 باتیں ہیں، ایک کہ اتفاق، جب تک ان کے اندر اتفاق تھا، ہم مانگی تھی، پیار محبت تھا، تو وہ اکٹھے تھے اور 12 قبیلے اکٹھے تھے، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، نا اتفاقیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو باہر کے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے خاندانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم اکٹھے رہتے ہیں مضبوط رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں تو باہر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، باہر کے لوگ پھر ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں بھرتے ہیں، ہم ان کو سن کر پھر خاندان پھر ڈیوائیڈ ہوتے جاتے ہیں، بہن بھائی آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، جدائیاں آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ جب گھروں میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو گھر میں جو اتحاد کی برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب اتحاد، پیار، محبت کی برکت ختم ہو جاتی ہے تو پھر باقی صرف تقسیم رہ جاتی ہے کہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا انہیں بتاتا ہے کہ میں تمہارے ان گناہوں کو یاد نہیں رکھوں گا، ان گناہوں کو نہیں یاد رکھوں گا، میں واپس تمہیں وعدے کی سرزمین میں لے کر جاؤں گا۔ پھر آج کی انجیل مقدس بڑا مشہور واقعہ کہ فقی فریسی جو ہے، ایک عورت جسے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں۔ ابھی فقی فریسی جو ہے آ کر یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کر کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ابھی یہ فیصلہ جو ہے فقی فریسی کس طرح کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں کہ گناہ میں تو دونوں پکڑے گئے، لیکن لے کر وہ صرف عورت کو آتے ہیں، یعنی فقی فریسی اپنا کوئی منصوبہ بنا کر آتے ہیں خدا یسوع مسیح کے پاس کہ وہ صرف عورت کو لے کر آتے ہیں۔ ابھی ان کا منصوبہ کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کیا فیصلہ کرے گا۔ شریعت کے مطابق جو موسیٰ نے شریعت دی اس کے مطابق کہ اگر زنا میں کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا صرف یہ ہے کہ اسے سنگسار کریں۔ سنگسار کا مطلب کہ پتھروں کے ساتھ اتنے پتھر ماریں کہ بندہ مر جائے، پتھروں کے ساتھ، ایک بہت اذیت ناک موت۔ تو یہ وہ موت تھی موسیٰ کی طرف سے، شریعت۔ ابھی یہودی فیصلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے کہ یہ کیا فیصلہ سنائے گا، انصاف کا یا نا انصافی کا۔ اگر انصاف کی بات ہے تو پھر دونوں آتے۔ اس کا مطلب کہ وہ کچھ اور منصوبہ لے کر آئے تھے، اور منصوبہ کیا تھا کہ وہ خدا یسوع مسیح کو دراصل پکڑنا چاہتے تھے کہ یہ کوئی غلط فیصلہ کرے، ہم اس پر فتویٰ لگائیں اور ہم اسے پکڑیں اور اس سے جان چھڑوائیں۔ ابھی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ زنا میں پکڑی گئی ہے تو کیا اس کے ساتھ کریں؟ موسیٰ نے تو کہا کہ ختم کر دیں۔ تو کیا کہتا ہے کہ موسیٰ کو مارنا چاہیے؟ ابھی خدا یسوع مسیح کے لیے 2 فیصلے تھے، دونوں میں سے اس نے کیا چننا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اس عورت کو سنگسار کرو تو حکومت کے خلاف، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی حکومت تو نہیں ہے، حکومت تو رومیوں کی تھی، اور اگر وہ کہتا کہ اس کو مار دیں تو خدا یسوع مسیح پر حکومت کی طرف سے فتویٰ آنا تھا، اور اگر خدا یسوع مسیح انکار کرتا تو موسیٰ کی طرف سے شریعت تھی کہ شریعت یہ تھی کہ اس کو ماریں۔ کون سا فیصلہ لے؟ اگر انکار کرے تو یہودی پکڑ لیں گے، اگر
फतवा दे तो रोमी हुकूमत। यानी ये वो जाल लेकर आए थे कि खुदा यीशु मसीह किसी तरह भी बात करेगा तो वो फंस जाएगा तो उनके लिए रास्ता तैयार हो जाएगा कि हम इसे ये कहें कि यह हुकूमत के खिलाफ है, अपने फैसले सुनाता है। खुदा यीशु मसीह बड़ा खूबसूरत फैसला सुनाता है। एक अल्लाही हिकमत जो है उसका फैसला खुदा यीशु मसीह कहता है कि तुम में जो पाक तरीन है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, पहला पत्थर वो मारे। खुदा यीशु मसीह ने औरत को भी कोई फतवा नहीं दिया है। उसने ये भी नहीं कहा है कि इसको कत्ल करें, कुछ करें। उसने औरत की तरफ कोई बात नहीं की है। उसने ये कहा कि तुम में जो पाक तरीन है, पहला पत्थर वो फेंके। मेरे जो खुदा यीशु मसीह का ये फैसला कि उसने गुनाहगार को नहीं बल्कि गुनाह पर या गुनाह से मना किया है। आखिर में क्या खुदा यीशु मसीह कहता है उस औरत से कि फिर गुनाह ना करना। यानी खुदा यीशु मसीह गुनाह को माफ कर देते हैं और उस औरत को बचा लेते हैं। एक इंग्लिश बहुत खूबसूरत मुहावरा है, लव द सिनर नॉट द सिन। गुनाहगार से प्यार करें, गुनाह से नहीं। तो खुदा यीशु मसीह ने गुनाहगार से प्यार किया और से ये सबक भी दिया कि फिर गुनाह ना करना। इंसान के साथ प्यार है, गुनाह के साथ नहीं है। तो इस वाक्य में खुदा यीशु मसीह जो हमें बताना चाहते हैं कि मेरे जो खुदा गुनाहगारों से प्यार करता है, जहां पर वो खुद ये कहता है कि बीमार को डॉक्टर की जरूरत है, तंदुरुस्त को नहीं। गुनाहगार को शिफा की माफी की जरूरत है। तो खुदा यीशु मसीह इस माहौल को देखते हुए कि ये क्या बताना चाहते हैं कि मैं गलत फैसला करूंगा, लेकिन इस फैसले से बढ़कर खुदा यीशु मसीह उस औरत की जिंदगी को बचाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमारी जिंदगी में हमारे पास अगर कोई ऐसा फैसला आ जाए कि जहां पर मेरे पास ये इख्तियार हो कि मैं किसी को बदनाम कर सकता हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखूं कि मैं मसीही हूं, तो मेरा क्या फैसला होगा। अगर कोई किसी की कमजोरी है मेरे पास, तो मैं उसका कैसा इस्तेमाल करूंगा कि मेरे पास कमजोरी है तो मैं उसको बदनाम कर दूंगा। लेकिन फिर खुदा यीशु मसीह की तरह कि वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने उसे माफ किया। उसने इंसान को प्यार किया और गुनाह से कहा कि फिर दोबारा ऐसा ना करना। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल। मुकद्दस पौलुस रसूल आप सब जानते हैं कि मसीहत के खिलाफ था और उसकी जिंदगी का ये मकसद था, मिशन था कि मैंने मसीहियों को कत्ल करना है, मारना है, अजियत देनी है, जहां कहीं भी देखूं उनको मार दूं। और ये वो स्पेशल परमिशन लेता है। अगर आप कभी मुकद्दस पौलुस रसूल का मुजस्मा देखें तो उसके हाथ में तलवार, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बाइबल है। जो मुजस्मा है तलवार के वो मसीहियों को मारता रहा, लेकिन फिर उसका जो कन्वर्शन होता है, तब्दीली होती है, वो पाक कलाम है कि उसके बाद फिर वो सिर्फ पाक कलाम सुनाता है। ये उसकी गुनाह में ज़िंदगी है कि जब वो मसीहियों को कत्ल करता है। फिर उसके बाद जो तब्दीली आती है, और जो तब्दीली आती है वहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल के बहुत मशहूर मुहावरे हैं, उसकी बातें हैं। वो कहता है कि मेरा फ़ख्र सिर्फ सलीब है और कुछ नहीं है, दुनिया में
اگر میں فخر کروں تو صرف صلیب ہے اور کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد مقدس پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ مجھے مسیح سے ابھی کیا جدا کرے گی؟ دولت، نفرت، مار، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں؟ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جو مجھے مسیح سے جدا کر سکے، جو مجھے مسیح سے علیحدہ کر سکے۔ اور آج کی تلاوت میں مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اس کی موت پر بھی فخر کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ویسا میرے ساتھ ہو۔ موت کیا ہے؟ کہ وہ مرتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، اور تیسرے روز وہ مردوں سے جی اٹھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی چاہتا ہوں کہ ایسے مروں کہ تیسرے دن جی اٹھوں، خدا یسوع مسیح کی طرح۔ جیسے اس کے جلالی بدن ملا، مجھے بھی وہ جلالی بدن ملے۔ تو میں فخر کرتا ہوں اس کی صلیب پر، فخر کرتا ہوں کہ میں اس کا پیروکار ہوں۔ میرے جو تینوں تلاوتیں جہاں پر بنی اسرائیل بھی جب ان کے درمیان نا اتفاقیاں آئیں تو دوسروں نے اس کا فائدہ اٹھایا، دوسروں نے حملہ کیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن خدا نے کہا کہ میں بھولا نہیں ہوں، میں واپس تمہیں وعدے کی سرزمین میں لے کر آؤں گا۔ انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا کہ وہ سزا دیتا، لیکن اس نے معاف کیا۔ ہم نے بھی جب بھی ہمیں موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، ہم نے بھی معاف کرنا ہے۔ اور پھر مقدس پالوس رسول کی طرح پھر ہمارا بھی نعرہ ہوگا کہ کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کون مجھے مسیح سے جدا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نفرت نہیں، خود غرضی نہیں، کچھ بھی مجھے مسیح سے جدا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے جو ہم بہت سارے فیصلے اپنی انا کے لیے کرتے ہیں، بہت سارے فیصلے ہم اپنی خود غرضی کی وجہ سے کرتے ہیں، ایگو کی وجہ سے، کہ میرا یہ مقام ہے تو میں نے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی اس مقام تک پہنچے گا تو میں فیصلہ کروں گا، نہیں تو میں نے کسی کی نہیں سننی، میں نے کسی کی نہیں ماننی ہے۔ یہ ایگو ہے۔ خدا یسوع مسیح سب کچھ چھوڑ کر ہمارے درمیان آ جاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اپنا تخت چھوڑ کر، آسمانی تخت چھوڑ کر انسان بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو وہ عاجز کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی اس خود غرضی سے نیچے نہیں آنا چاہتے ہیں، اپنے اس ایگو سے نیچے نہیں آنا چاہتے ہیں، اور اسی کے مطابق فیصلے کر کے تو شاید ہم اپنے خاندانوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، خاندانوں میں پیار و محبت کو بھول جاتے ہیں، خاندانوں میں جو اتحاد ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور نتیجتاً ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد بھی نہیں رہتے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اقرار یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کون جدا کرے گا؟ کسی نے جدا نہیں کرنا ہے۔ ہمارے اپنے فیصلے، غلط فیصلے، خود غرضی کی وجہ سے جو فیصلے ہیں، ان کی وجہ سے شاید ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو آج کا پاک کلام جہاں پر اشعیا نبی بنی اسرائیل کو یہ آگاہی دیتا ہے، امید دیتا ہے، تو خدا ہمیں بھی امید دیتا ہے کہ ہم کیسے بھی حالات میں ہوں، کچھ بھی ہو، کیسی بھی بیماریاں ہوں، گھر میں تنگ دستی ہو، لیکن اس کے باوجود خدا ہمیں امید دیتا ہے کہ ہم اس میں مضبوط رہیں گے تو وہ ہمیں برکت دے گا۔ اگر ہم نا امید ہو جائیں گے تو شاید ہم خدا سے دور چلے جائیں گے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے قریب رہنا ہے، اس کے ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ تو مقدس پالوس رسول جیسے اقرار کرتا ہے سچے دل سے، پورے ایمان کے ساتھ کہ میرا فخر صلیب ہے، تو ہم سب کا بھی فخر صلیب ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں جو اولین ترجیح ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا
कि चर्च आकर हम आसमानी माहौल, आसमानी मंजर का तजर्बा करते हैं, तो जब हम खुदा यीशु मसीह के करीब रहेंगे तो मेरे जो हम आसमानी मंजर जिसे हम देख नहीं सकते हैं, आसमानी हैकल को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका तजर्बा हम चर्च में आकर करते हैं। तो ये हमारी अवलीन तरजीह कि आसमानी हैकल का तजर्बा हम उसकी हैकल में आकर करें। नहीं तो अगर हम खुद गर्जी में रहेंगे तो शायद हम वो तजर्बा कभी भी हासिल ना करें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।